وہ اہل سنت کا امام جو اللہ کی توحید کے لیے لڑتا رہا. اشرف علی تھانوی کہتے ہیں امام احمد بن حنبل اور منصور حلاج دونوں ایک ہی بندے کے تھے. منصور حلاج جس نے اپنے آپ کو اللہ کہا، جس نے علی الحق کا نعرہ لگایا، یہ زندیق، یہ کافر، یہ وہ جس پر علماء نے فتوے دے کر ان کی گردنوں کو کٹوا ڈالا، اس کو اٹھایا تھانوی صاحب نے اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرح قرار دیا. کہتے ہیں مجھے حضرت نے کہا، ظفر احمد عثمانی صاحب کو کہا کہ شیخ فنا فی اللہ حسین بن منصور کی مکمل سوانح حیات اکٹھی کرو اور اس کو ایک کتاب میں شائع کرو. یہ فنا فی اللہ صوفیزم کی ٹرم ہے کہ انسان ترقی کرتے کرتے اللہ میں فنا ہو جاتا ہے، اللہ بن جاتا ہے. جیسے منصور حلاج اللہ بنا، یا جیسے اشرف علی تھانوی پر وہ کیفیت طاری ہوئی اور اللہ نے اس کے اندر حلول کیا. اللہ کی توحید اس سے پاک ہے، قرآن کی تعلیم اس سے پاک ہے، محمد کی حدیث اس سے پاک ہے. اور اسی کتاب کے صفحہ 17 پر منصور حلاج کی مزید تعریف کرتے ہوئے اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں حسین بن منصور حلاج ہمارے اکابر کے نزدیک مقبولین میں سے ہیں. یہ بڑے مقبول ہیں، یہ بڑے پیارے ہیں اور بڑے اونچے ولی ہیں. جو حسین بن منصور حلاج زندیق کو ولی مانتا ہے، اللہ کی قسم ہم اس کو مسلمان بھی نہیں مانتے. جس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، جس نے فرعون کے جملے کو دہرایا، فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، منصور حلاج نے کہا تھا انا الحق. آج کے اس دور میں اگر کوئی شخص منصور حلاج کو ولی مانے، منصور حلاج کی تعلیمات کو اپنی ویب سائٹوں پر ڈالے، اس کا تعارف اولیاء کی لسٹوں میں شامل کرے، اللہ کی قسم ہم اس بندے کے ایمان کو مومنوں والا ایمان نہیں جانتے. یہ بھی ویسے ہی گمراہ ہے جیسے منصور حلاج گمراہ ہے. مواہب اہل ایمان کبھی مشرکوں کی تعریف نہیں کر سکتے. اہل ایمان کٹ جاتے ہیں، رب کے دشمنوں کو رب کا پیارا نہیں کہا کرتے. اس منصور حلاج کی تعریف میں بہت لوگ بولے، وہ ایک نہیں سارے صوفیزم کے امام اس منصور حلاج کی تعریف کرتے رہے. سید علی حجویری لاہور والا بابا وہ بھی اس کی تعریف کرتا ہے. یہ ان کی کتاب ہمارے پاس ہے، حضرت شیخ سید علی حجویری کی کتاب، جس کے اندر کشف المحجوب کے اندر وہ 200 کھل کر لکھتا ہے. صفحہ 225 پر اس کی تعریف کرتا ہے. منصور حلاج کی تعریف علی حجویری کی زبان سے. علی حجویری کو لوگ بڑا پہنچا ہوا ولی اور بہت بزرگ. اب یہ علی حجویری کیا کہتے ہیں کہ اگر منصور حلاج برا ہوتا تو شبلی اس کے بارے میں کبھی نہ کہتے کہ میں اور منصور حلاج ایک ہی راستے کے راہی ہیں، ہم مسافر ہیں. جب شبلی نے منصور حلاج کے بارے میں یہ کہا ہے تو سنو، منصور حلاج بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے. حالانکہ منصور حلاج علی الحق کا کفریہ نعرہ لگانے کے بعد اسلام سے ایسے نکل گیا جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بام کو نکال دیا جاتا ہے. اسی طرح مولوی رومی اپنی مثنوی میں لکھتے ہیں فرعون نے عن الحق کہا تو ذلیل ہو گیا. فرعون نے عن الحق کہا تو ذلیل ہو گیا اور منصور حلاج نے عن الحق کہا تو عشق و محبت میں مست قرار پایا. فرعون کی خودی کے لیے تو بعد میں اللہ کی لعنت رہ گئی اور منصور حلاج کی خودی کے لیے اللہ کی رحمت رہ گئی. یہ اللہ کا بڑا پہنچا ہوا بزرگ تھا جس نے علی الحق کا دعویٰ کیا، اور حقیقت یہ ہے یہ انسان زندیق تھا. علماء امت نے اس کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا اور اس کو قتل کرنے کا حکم دیا. احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب احکام شریعت صفحہ 177 پر احکام شریعت جس کو شائع کیا ہے، لاہور سے شائع ہوئی ہے، اس کا صفحہ نمبر 177 ہے. اور اس 177 پر وہ کیا کہتے ہیں، سائل سوال کرتا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے میں کہ حضرات منصور و تبریز میں ایسے الفاظ کہے جس سے خدائی ثابت ہوتی ہے تو دار پہ آئے، کھال کھینچی گئی، لیکن وہ ولی اللہ گنے جاتے ہیں. منصور حلاج ولی اللہ گنے جاتے ہیں. ان کو ولی اللہ وہی مانتا ہے جو ان کی طرح کا ہے. جو مواحد ہے وہ ان کو شیطان کا ولی مانتا ہے، رحمان کا ولی نہیں مانتا. کہتے ہیں فرعون، شداد، حامان، نمرود نے خدائی دعویٰ کیا تو وہ ہمیشہ کی آگ میں گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اب احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب وہ لکھتے ہیں ان کافروں نے، فرعون، شداد، حامان، نمرود کافروں نے خود کہا تھا علی الحق تو اس لیے ملعون ہو گئے. اور منصور حلاج نے خود نہیں کہا بلکہ جس کو کہنے کا شایان شان ہے اس نے کہا، آواز بھی انہی کی تھی.
جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے درخت سے آواز آئی تھی انی انا اللہ، اسی طرح منصور حلاج کے اندر اللہ حلول کر کے اللہ نے خود کہا تھا انا الحق، اس لیے یہ ولی اللہ ہے اور وہ کافر ہے۔ یہ قیامت کے دن جہاں فرعون جائے گا وہیں منصور حلاج جائے گا، اور جس نے خدائی کا دعویٰ کیا یہ سارے وہاں پر اکٹھے ہوں گے۔ صوفیہ کے ان کفریہ عقائد کی، ان کفریہ جملوں کی صوفیہ ایک